حضرت علی نے حضرت امام حسن کو آخری عمر میں آخری لمحات میں کچھ وصیتیں فرمائی ہیں. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے یا کہ ان اختلافی معاملات میں پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو ہمیں ان کی تعلیمات کے بارے میں سوچنا ہے جس حوالے سے انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے. تو حضرت امام حسن کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخری وقت میں بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا، عقل انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، تو عقل کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، دانائی کو، فہم و فراست کو، معاملہ فہمی کو کبھی بھی اپنے سے جدا مت کرنا. تدبر اور حکمت اور عقل یہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے. اور پھر فرمایا سب سے بڑی مفلسی، سب سے بڑی غریبی وہ حماقت ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے، بغیر نفع نقصان کا جائزہ لیے، بغیر یہ تعین کیے کہ میری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں ان کے اثرات کیا ہوں گے، فقط اپنی شخصیت کے زوم میں مبتلا ہو کر وہ اپنا علم جھاڑنے کے چکر میں ایسی باتیں نہ کر جائے کہ جس کا نتیجہ اسلام کو نقصان کی صورت میں نکلے. اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑی تمنگری، سب سے بڑی دولت وہ عقل ہے، وہ حکمت اور دانائی ہے، وہ معاملہ فہمی اور بصیرت ہے. اور سب سے بڑی مفلسی، سب سے بڑی غربت وہ حماقت ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے نفع نقصان کا جائزہ لیے بغیر اقدامات کرنا، اپنی زبان سے کلمات کو ادا کرنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹے سے پرہیز کرنا. کیوں؟ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جھوٹا آدمی تمہارے قریب ترین انسان کو تم سے دور کر دے گا اور بعید ترین انسان کو تمہارے قریب کر دے گا. کیونکہ جھوٹے کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، تو وہ لوگ جو تمہارے مخلص ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کو تم سے دور لے جائے گا. اور جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے بدخواہ ہیں، ان کو تمہارے قریب لے آئے گا. تو یہ زندگی کا ایک بہت بڑا اصول آپ سمجھا گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ فاجر آدمی سے پرہیز کرنا. فاجر جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ کہ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، جس کو گناہ کرنے سے ڈر نہیں لگتا. رمضان شریف ہے، جو بدبخت سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں، اس سے بڑا فاجر ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ جس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، فرض روزے ہیں، اور وہ اتنا بے باک ہو چکا ہے، اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ وہ چوکوں کے اوپر کھڑے ہو کر، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر رمضان کی توہین کر رہا ہے. اسی طرح نمازوں کے بارے میں حکم ہے، اسی طرح دیگر احکامات کے بارے میں حکم ہے کہ جو انسان اسلام کے صریح احکامات کی خلاف ورزی، نافرمانی کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے، وہ فاجر ہے. آپ نے فرمایا کہ فاجر آدمی سے بچنا، اس کی دوستی سے بچنا، اس کی صحبت سے بچنا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تم کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دے گا. یہ باتیں ہیں جو ان کی شخصیات سے ہمیں اخذ کرنی ہے. ان کو ہم حفظ جام بنائیں نا. آپ کی ان تعلیمات کو ہم کیوں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے؟ ہم دوسرے معاملات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بخیل آدمی سے بچنا، بخیل کی صحبت سے بچنا، بخیل کی دوستی سے بچنا. اور بخیل کون ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر 5 روپے خرچ ہونے ہیں وہاں پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے بھی وہ گھبرائے، وہ بخیل ہے. فرمایا اس سے بچنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اسے بچنے کا حکم دیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں سے جن کی تمہیں شدید حاجت ہے ان سے دور کر دے گا. کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر تم بھی بخیل ہو جاؤ گے. تو زندگی کے ضروری معاملات، زندگی کے ضروری کام، زندگی کے ضروری اخراجات، زندگی کے ضروری امور وہ ادا کرنے سے بھی تم کتراؤ گے کہ کہیں مجھ سے مال ختم نہ ہو جائے. تو اس کا نتیجہ تمہاری زندگی میں بے سکونی کی صورت میں نکلے گا.
اس کا نتیجہ تمہاری زندگی میں بے اطمینانی کی صورت میں نکلے گا۔ تو یہ وہ زندگی کے نمایاں اصول ہیں، یہ وہ زندگی کے خوبصورت اور صریح ضابطے ہیں جن کو اپنانے کے بعد ہماری زندگیاں حسین ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آخری بات آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں سے زندگی میں بچنے کی کوشش کرنا، گناہ کرنے سے ڈرنا، اور کسی چیز سے مت ڈرنا۔ زندگی میں اگر کسی چیز سے ڈر لگے تو گناہ کرنے سے ڈرنا، یہ ڈرنے والی چیز ہے۔ اور کوئی کام کرتے ہوئے مت ڈرنا، گناہ کرتے ہوئے ضرور ڈرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں مت وابستہ کرنا، صرف اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ دین کے معاملات میں تمہیں جس چیز کی سمجھ بوجھ نہ ہو اس کو سیکھنے میں مت شرمانا۔ عمر کے آخری حصے میں بھی اگر وضو کرنے کا پتہ نہیں چلا تو ضرور سیکھنا، نماز پڑھنے کا پتہ نہیں چلا تو ضرور سیکھنا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ضرور سیکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم عالم ہو، تم سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، تمہیں نہیں آتا تو کہہ دینا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اپنے علم جھاڑنے کے چکر میں غلط مسئلہ مت بتا دینا۔ آج کل یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ آج کل ہمارے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے مسئلہ پوچھا گیا ہم نے نہ بتایا تو ہمارا جبہ اور دستار وہ داغدار ہو جائے گا۔ وہ شریعت تمہارے باپ کی ہے، وہ یہ خدا کی شریعت ہے۔ نہیں پتا تو کہہ دو کہ نہیں پتا، نہ کہ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں غلط تشریحات کرتے رہو۔ تو عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، آخری بات جو آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم کو آپس میں ہے۔ صبر یہ سر ہے اور جسم ایمان ہے۔ اگر سر نہ رہے تو جسم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، وہ تو مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مومن کی زندگی میں صبر ہے۔ اگر انسان صبر کرنا بھول جائے، صبر سے کام نہ لے، بے صبر ہو جائے، فوراً سے ہائپر ہو جائے، فوراً سے عدم برداشت کا مظاہرہ کر دے، فوراً سے گریبان پکڑ لے، فوراً سے بندوق نکال کے گولیاں مار دے، تو وہ گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے ایمان کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو یہ وہ خوبصورت تعلیمات ہیں میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو حضرت علی کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ میں نے ایک نصیحت صرف آپ کو سنائی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے، تو اتنی ساری زندگی کی مشکلات حل ہوتی نظر آتی ہیں اگر آپ کی زندگی سے ہم اس انداز میں تعلق جوڑ لیں کہ ہم نے اپنے ایمان کی سلامتی کی غرض سے آپ کو اپنا مرشد کامل بنانا ہے، تو ہمیں بڑے فائدے ہوں۔ لیکن ہماری ترجیحات اور ہیں، ہم نے نعروں کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، ہم نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑوا کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے وکیل صحابہ یا وکیل اہل بیت ہونے کا حق ادا کر دیا، تو یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ان مقتدر ہستیوں کی سچی محبت، اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔